ان سے منصوب ہے کہ بیگ بورو اور سٹیل ڈالرز. ان ادر ورڈز ہی از ٹرائنگ ٹو سے کہ انکریج کریں ایف ڈی آئی کو. اور ڈالر کی قدر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 200 روپے سے زیادہ ابھی اس کا دام چل رہا ہے, ریٹ چل رہا ہے. کیا پاکستان کے اندر کوئی اہم ایف ڈی آئی ایکسپیکٹڈ ہوگی؟ کیونکہ یہ بجٹ بہت سے حوالوں سے دیکھا جائے تو بڑا منفرد بجٹ ہے. ایک تو اس لحاظ سے بڑا منفرد بجٹ ہے کہ یہ ایک ایسا بجٹ ہے جو بڑے پرسکون ماحول میں پیش ہوا ہے, ورنہ عام طور پر ہم طوفان بدتمیزی دیکھتے ہیں بجٹ تقریر کے دوران, جو کہ آج ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. اس لحاظ سے بھی ایک منفرد بجٹ تھا کہ اس بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ بھی تاریخی خسارہ ہے, یعنی آمدن اور اخراجات میں جو گیپ ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا جتنا اس بجٹ میں آج جو بتایا. دوستوں میں آپ کا دھیریندر, آپ دیکھ رہے ہیں 10 ساؤتھ بھارت. دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں, پاکستان کا جو 2022-23 کا بجٹ جو ہے پاس ہو گیا ہے, کہ کیا ہے اس بجٹ میں, تو چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. دوستوں اگر اچھا لگے گا تو لائک کریے گا, سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر لیجیے گا. تو چلیے دوستوں دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو, تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت. اہم ایف ڈی آئی ایکسپیکٹڈ ہوگی, کیونکہ اگر روپی اسٹرینتھن کرتا ہے اس کے بعد تو پھر ایف ڈی آئی اٹریکٹیو ہوگی. تو کوئی ایسی اطلاع میرے پاس نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے بہت سارے لوگوں کے پروسیڈز آ رہے ہیں. میرے خیال سے آپ کا مطلب کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ یہ ڈالر کی قدر کو 200 روپے سے زیادہ جو رکھا گیا ہے, اس کو زیادہ بائنڈ کر دیا گیا ہے, کیا اس کے اندر کوئی مطلب یہ کہ کمی بیشی آنے کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ تو امپورٹنٹ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جب سے ہم آئے ہیں تو مارکیٹ ڈٹرمنٹ ریٹ ہے, ایکسچینج ریٹ جو ہمارا طے ہو چکا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ایف ڈی آئی آئے گی یا نہیں آئے گی, بہت امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ ہم جو ایگریمنٹ, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف پروگرام, اس کا کلوزر بڑا ضروری ہے. دیکھیں علی ناصر صاحب, ہم یہ سب جانتے ہیں کہ کتنے یہ جو جس طرح سے ٹاکس چل رہی ہیں اس دوران پیٹرول سبسڈیز کا جو ماجرا ہوا, اور اس وقت ان ٹاکس کی بنیاد پر یہ جو کلوزر آف ایگریمنٹ ہوتا ہے آج کے بجٹ کے بعد, آئی ایم ایف کس طرح کلوز کرتا ہے اس ایگریمنٹ کو, یہ ہوگا. یہ تو امیجیٹ ٹاسک ہے. اس کے بعد پھر اے ڈی بی, آئی ڈی بی, ورلڈ بینک, دیگر ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز, ہاں, اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتا ہے کہ چین اور سعودیہ بھی اپنے جو ڈپازٹس ہیں یا ان کی طرف سے بھی جو پیسے آنے ہیں وہ بھی انہوں نے ایک طرح سے لنک آئی ایم ایف سے کیے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر آئی ایم ایف از دا کی رائٹ ناؤ, کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام, پہلا تو ہمیں یہ سٹیپ کرنا ہے موجودہ حکومت کو ان دا نیئرسٹ شارٹ ٹرم کہ ہم اس پروگرام میں اس ایگریمنٹ کو کلوز کر سکیں. اب آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. پہلے میں عمران صاحب سے ایک اس کے اوپر اوورآل کمنٹس دوں گی. عمران صاحب, کیا یہ بجٹ توقع کے مطابق ایک سخت بجٹ ہے, جو کہ ہم اس ماحول میں یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ جو پاکستان معاشی حالات اتنے جس کے خراب ہیں, تو اس لحاظ سے سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت ہی مشکل قسم کا بجٹ ہوگا, تو یہ توقعات کے مطابق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبینہ دیکھیں, یہ بجٹ دباؤ میں ہے. حکومت نے ایک دباؤ میں یہ بجٹ دیا ہے. اس کو آپ عوامی دباؤ کہہ لیں, اس کو آپ سیاسی دباؤ کہہ لیں, یا اس کو آپ معاشی دباؤ کہہ لیں, یا آئی ایم ایف کا دباؤ. نہیں, آئی ایم ایف کا دباؤ تو obviously ہے نا, ان کی تو جو شرائط ہیں وہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ حکومت پہ سیاسی دباؤ زیادہ ہے. دیکھیں, 1 سال کے بعد انہوں نے الیکشن میں جانا ہے, اور عام طور پہ آپ کو پتا ہے کہ جب حکومت بنتی ہے تو پہلے 2-3 سال مشکل بجٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ آخری 1-2 بجٹ میں ریلیف دیتے ہیں تاکہ وہ عوام کو کر سکے. اب مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے یہ بڑا مسئلہ درپیش ہے کہ وہ شروع میں ان کا جو یہ پہلا بجٹ ہے وہ یہی الیکشن بجٹ بھی, اگلے سال اگر الیکشن یہ کرواتے ہیں تو ان کے لیے بڑی پرابلم تھی. ایسے میں دیکھیں, انہوں نے یہ جو سٹیپس کیے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی سیلری بڑھا دی 15%, تو اس سے انہوں نے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ حکومت کو بڑا احساس ہے کہ مہنگائی ہو گئی, اور خاص طور پہ ملازمین جو ہیں اس پہ پس رہے ہیں. جب سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھتی ہے تو اس سے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایک دباؤ ضرور بڑھتا ہے کہ وہ بھی تنخواہ بڑھائیں, مہنگائی ہوگی. پھر زراعت کے شعبے پہ انہوں نے جو ہے اس میں کوئی اچھا پیکیج دیا ہے. لیکن دیکھیں, اب بجٹ کی نا وہ میرے نزدیک وہ اب اہمیت رہی نہیں. چند سال پہلے تک ہوتا تھا کہ لوگ بجٹ تقریر بڑے غور سے سنتے تھے, حساب کتاب لگاتے تھے. بادر ہی نہیں کرتا, اس لیے بادر نہیں کرتا کہ اب ہر مہینے, ہر 2 مہینے, ہر 3 مہینے بعد بجٹ آ رہا ہوتا ہے, اور ضمنی بجٹ اتنے زیادہ آتے ہیں نا کہ اب اصل بجٹ کی شاید اس طرح سے اہمیت ہی نہیں. یہ صرف اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہوتا ہے جس کو وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ جی اتنے ارب روپے کا, اتنے خرب روپے کا یہ بجٹ ہے, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. لیکن اینڈ آف دی ڈے کوئی بھی حکومت ہو وہ کرتی نہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی اور ان کے
वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ये बजट पेश कर रहे होते तो वो भी कम ओ बेश इसी तरह का होता, अच्छा कोई ज्यादा फर्क ना होता। नहीं, लेकिन माहौल में बड़ा फर्क हाँ, हाँ जी। ठीक है, तो चलिए हिलाली साहब का भी कमेंट लेते हैं। हिलाली साहब आपका क्या, अब तो हिलाली साहब भी बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो गए हैं, मैंने हिसाब लगाया वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी शेयर करते हैं। तो हिलाली साहब आपका क्या ख्याल है, ये जो बजट है इस पे ज़ाहिर है इसके जो पॉलिटिकल हैं एस्पेक्ट उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं ज़रा इसके इकोनॉमिकल इफेक्ट पर ही बात करना चाह रही हूँ। आप समझते हैं कि ये मईशत को कोई बेहतरी के लिए की तरफ ले जा सकता है, या जो एकदम पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्ट होने के खतरे मंडला रहे थे उन सब चीज़ों के मद्देनज़र फिर भी ये एक बैलेंस्ड बजट दिया है? देखिए, ये बजट जो है इसका फोकस है जो नून बताना चाहता है किस चीज़ पे वो फोकस कर रहे हैं, किस क्लासेस पे फोकस कर रहे हैं। और वो फोकस करते हैं मिडिल क्लासेस और लोअर क्लासेस पे। तो क्यों वो लोअर और मिडिल पे फोकस कर रहे हैं? इसलिए कि ये ग्रोथ जब लोअर और मिडिल का होता है तो मेरे ख्याल में ये इंक्लूसिव ग्रोथ होता है। जब ये ग्रो करते हैं तो उन चीज़ों के लिए डिमांड आता है समीना जो हम खुद बनाते हैं मुल्क के अंदर। इसलिए ये इसके स्टेटमेंट से, मुफ्ता के स्टेटमेंट से ये हमें पता चल गया कि जब 5-6% ग्रोथ होता है तो वो ग्रोथ क्या होता है, वो क्या करता है, वो इंपोर्ट्स को स्टिमुलेट करता है। और इंपोर्ट्स कौन अफोर्ड कर सकते हैं? अमीर लोग ये कर सकते हैं। तो वो नहीं चाहता कि ऐसा ग्रोथ हो कि 5% ग्रोथ हो, 6% ग्रोथ हो, और उस ग्रोथ से जो पैसे बने, जो वेलोसिटी भी आएगा सर्कुलेशन का, वो इंपोर्ट्स की तरफ जाए। वो चाहते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बिके। तो ये एक उनका स्ट्रेटजी है लोअर क्लासेस और मिडिल क्लास पे। तो मैं समझता हूँ इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। और मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 15% जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को है, 5% इनको पेंशनर्स को जो हुआ है। और देखिए टैक्स ये किससे ले रहे हैं? टैक्स पहली दफ़े, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम मगर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सेंस, पहली दफ़े वो ले रहे हैं उनसे जिनके लैंड होल्डिंग्स हैं, जिनके 2-3 घर हैं, जिनके बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं। अगेन मैं समझता हूँ दिस इज़ अ गुड टैक्टिक। तो अब बात असल ये है कि अब हमें ये देखना चाहिए कि एग्रीकल्चर जो रियर हड्डी है, आई मीन वो क्या कहते हैं, द स्पाइन of the lower and lower classes, 60% जो हमारे लोग हैं एग्रीकल्चर में, उनके लिए क्या किया है। तो व्हाट आर द गुड पॉइंट्स? तो गुड पॉइंट्स जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। ये सैलरी इंक्रीज, पेंशनर्स, बड़ी अच्छी बात है। अमीर लोगों से, जैसे मैंने कहा कि एक घर है, 2 घर हैं तो टैक्स ज़्यादा लेते हैं। सुपर रिच पे सुपर टैक्स भी लगाएंगे। और 40,000 जो लोग फैमिली कमाती है उसको 2,000 रुपया एक मिलता है। और बड़ी अच्छी बात है कि वो ये परवाह नहीं है कि आपके पास गाड़ी, दिस इज़ एन ऑयल टैक्स, माने ऑयल सब्सिडी। अगर आपके पास गाड़ी है या स्कूटर है, इट डजंट मैटर, फिर भी आपको 2,000 रुपये मिलते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। सब्सिडी, सोलार लोन्स भी आपको मिल सकता है सोलर प्लांट्स लगाने के लिए। मगर बात असल ये है कि ये सब जो आप दे रहे हैं, एट व्हाट इन्फ्लेशन रेट? आप तो कह रहे हैं इन्फ्लेशन रेट आपका 11.5% होगा 2022 और 3 में। नहीं, वो आपका तो होगा अकॉर्डिंग टू शौकत तरीन, आज उसको मैंने सुना, वो तो कहता है 24% इन्फ्लेशन होगा। मगर वो भी नहीं, जैसे मैंने उस दिन परसों कहा था, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में उन्होंने असेस किया है कि 35%